رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ پارہ نمبر 18 دورہ قرآن۔ پوائنٹس ڈسکس کریں گے، جس میں پہلا پوائنٹ ہے کامیاب مومن۔ تو کامیاب مومن کون ہے؟ بات ہو رہی ہے نماز کی، اور نماز میں خشوع کی، لغو سے اجتناب کی، زکوٰۃ کی ادائیگی، شہوانی خواہشات پر قابو، امانتوں اور عہدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کی۔ وہی کامیاب مومن ہے، اور وہی ایسے مومن ہے جو جنت الفردوس میں وراثت ملے گی، جن کو جنت الفردوس میں وراثت دی جائے گی، یا جو جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اب اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نماز کا حال جو ہے وہ ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو، نہ کہ ایسا ہو جس میں شیطان ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے، ہمیں حساب کتاب کروا رہا ہے، ہمیں پلاننگ کروا رہا ہے، ہمیں بہت بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری اپنی اولاد کا حساب کرتے ہیں۔ ایک بزرگ شخص تھے، تو آئی تھنک عصر کی نماز تھی، اور جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو امام جو ہے وہ نماز بھول گئے۔ انہوں نے آئی تھنک سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید ساری پڑھی ہیں یا شاید 3 پڑھی ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کتنی رکعات میں نے پڑھی ہیں۔ تو بیکاز سجدہ انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، لیکن ان کو یاد نہیں تھا، میک شور نہیں تھا۔ لیکن ایک بزرگ آدمی تھا جس نے کہا کہ مجھے میک شور ہے کہ آپ نے صرف 3 پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے میک شور ہے؟ تو وہ بزرگ آدمی بولے مجھے اس طرح سے میک شور ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور میں عصر کی نماز میں 4 رکعت میں اپنے چاروں بیٹوں کا حساب کرتا ہوں، تبھی میں تیسرے بیٹے کے حساب پہ پہنچا تھا تو آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ ہمارا حال ہے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو خشوع مینس ڈر، عاجزی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہو رہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور ہم اس سے مانگنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو خشوع ہے وہ زیادہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں نماز کا، تو اس سے بھی ہمیں کافی فائدہ ملتا ہے کہ ہم بڑے اچھے سے الحمدللہ اللہ کے آگے کھڑے رہتے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ الحمدللہ۔ بات ہو رہی ہے لغو سے بچنے کی، تو لغو مینس بکواسات، لائک گالی گلوچ، گندے القاب، گندی باتیں، گندی گفتگو، آپس میں گوسپ ایسا ہو جو کہ گندگی کے اوپر بیسڈ ہو، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، کیونکہ جنتی لوگ جو ہوں گے وہ لغویات سے پاک ہوں گے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں ان کی خصوصیات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بات بات پہ گالی دیتے ہیں، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، لائک اور بڑی بڑی گالیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی لغو سے اجتناب کریں۔ پھر ہے جی زکوٰۃ کی ادائیگی، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، اور مال کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یا کبھی کبھار جیسا ایک ایکسپیرینس سننے کو ملا، بیوی کے پاس زیور تھا تو اس نے جب سمجھا کہ اینڈ آف ایئر آنے والا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ بننے والی ہوگی، تو وہ اٹھا کے شوہر کو دے دیتی ہے۔ ابھی پورا ایئر ہوا نہیں تھا، 1-2 مہینہ رہتا تھا یا 1 آدھا مہینہ رہتا تھا، اس نے اٹھا کے شوہر کو دے دیا اور بولا میرے اوپر تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شوہر نے مطلب کافی عرصہ پاس رکھا اس زیور کو، اینڈ جب سمجھا کہ مطلب 1 سال ہونے والا ہے اور پھر زکوٰۃ بننے والی ہے، تو اس نے اٹھا کے بیوی کو دے دیا تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو اس طرح سے کچھ چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا مال پاک نہیں ہوتا بلکہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حصہ رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ جتنی جس حساب سے ہماری بنتی ہے اتنی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، بیکاز وہ موسٹ اماؤنٹ آف زکوٰۃ بنتی ہے نا، زیادہ بنتی ہے زکوٰۃ، مطلب لیکس میں جاتی ہے۔ تو آئی تھنک انسان کی ہمت نہیں پڑتی، حوصلہ نہیں پڑتا، تو کوشش کیا کرے کوئی ایسے سفید پوش جن کو آپ کوئی ایسا کاروبار کر کے دے دے جس سے کبھی وہ زندگی میں مانگنے کے قابل نہ رہیں، نہ ہی اولاً تو سفید پوش لوگ مانگتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کو اس کی ضروریات ختم ہو جائے اس طرح سے کہ وہ خود کما کے اپنی اولاد کو دے سکے۔ تو کوشش کیا کرے لاٹس آف اماؤنٹ
اماؤنٹ جب آپ کی زکوٰۃ کے بنے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ایک پراپر کاروبار، ایک پراپر تھنگ بنا دے جس سے وہ اپنی روزی جو ہے وہ کمانا شروع کر دے۔ تو ادائیگی جو ہے وہ ضرور کیجیے۔ پھر بتایا گیا شہوانی خواہشات پر قابو پانا، تو اپنے نفس کی جو خواہشات ہے، شہوانی خواہشات جو ہے اس پہ قابو پانا چاہیے ہر حال میں، ہر طریقے سے، چاہے کنواری لڑکیاں ہوں، شادی شدہ لڑکیاں ہوں، کنوارے مرد ہوں یا شادی شدہ مرد ہوں۔ تو شادی شدہ کے لیے تو اللہ نے حلال کر دیا میاں بیوی کا آپس میں ملنا، لیکن ان کیس اگر آپ کے پاس میاں بیوی اویلیبل نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس، تو اٹس ناٹ مین کہ آپ جا کے کہیں بھی اپنی خواہش کو پورا کر لیں، کیونکہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں اور سوال کیا جائے گا کل کو۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ اور جو نوجوان نسل ہے ہماری، کنوارے جو لڑکیاں لڑکے ہیں، ان کو جب ایسی سچویشن آئے تو اولاً تو سب سے پہلے نکاح کی طرف رجوع کیجیے، جا کے نکاح کیجیے، والدین کو بتائیے اور نکاح کیجیے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیجیے۔ اور اگر ان کیس اگر شادی نہیں ابھی ہو رہی ہے، ابھی آپ کرنا نہیں چاہ رہے یا کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے اور آپ کو اس طرح کی خواہشات کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پھر آپ روزے رکھیے۔ تو آپ روزے رکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے، اور توبہ کیجیے، کیونکہ نوجوان کی توبہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوجوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے امانتوں اور عہدوں کی، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو درس تو دیتے ہیں، لیکن ہم بڑے لوگ آئی تھنک سو اس درس کو بھول چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، تو ہمیں خود بھی دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس پیسہ جو ہے، آپ کا جو مہینے کا بجٹ آپ کو آپ کے شوہر کی طرف سے ملتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کو میاں کی، ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر صرف نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت کے ساتھ ہی صرف کریں کہاں پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود پوری کی پوری امانت ہیں اپنے شوہر کی، اور آپ کا جسم امانت ہے، آپ کی شرمگاہیں امانت ہیں، آپ کی اولاد آپ کے پاس امانت ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کچھ حقوق اللہ میں آتی ہیں اور کچھ حقوق العباد میں آتی ہیں، تو ہمیں ان ساری امانتوں کا خیال رکھنا ہے، ان میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور عہد جتنے بھی آپ نے اللہ سے لیے ہوئے ہیں یا حقوق اللہ، حقوق العباد میں جتنے بھی آپ لوگوں سے عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، ان کی پاسداری بھی کیجیے۔ اگر ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز میں کمزور ہیں، کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے، تو خدارہ وعدہ کرنا چھوڑ دیجیے اور اپنے آپ کو کوشش کریں اپنے آپ کے ساتھ زندگی اس طرح سے بسر کریں کہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑے وعدہ کرنے کی، اور آپ اس چیز کو، اس کام کو کر لیں۔ مطلب آپ کی یہی کوشش ہو، آپ کو لگتا ہے کہ میں وعدہ نہیں کرنا چاہتی ہوں، ابھی جیسے میں خود بھی وعدہ نہیں کرتی ہوں کسی سے، اور اگر کبھی کر دیا ہے، کمٹمنٹ کوئی بھی کی ہے، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کمٹمنٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں پوری کر سکتے، تو وہ کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خام کل کو اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوں، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں، تو بہتر ہے کمٹمنٹ کیجیے ہی نہ، اور ان کو صاف بول دیجیے کہ میں ایسی کمٹمنٹ نہیں کروں گی یا کروں گا جس سے مجھے کل کو شرمندگی اٹھانی پڑے، لیکن اگر کریں تو اس کی پاسداری رکھیے، کیونکہ وعدے پورے کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے اصل مومنین، یعنی کہ ہمیں فجر اور عصر کی تاکید کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ، کہ یہ ایسی دو نمازیں ہیں جو کہ ٹھنڈی بھی ہیں اور اس میں انسان سستی بھی کر جاتا ہے۔ ادھر صبح کے وقت آنکھ شیطان نہیں کھلنے دیتا، بیکاز وہ ہمارے یہاں پہ گرہ لگا دیتا ہے، اور اگر ہم تعوذ اور بسم اللہ، اللہ اکبر، یا پھر الارم ایسے سیٹ کریں جس کے اندر اذان ہو رہی ہو یا تلاوت قرآن ہو رہی ہو یا اعوذ باللہ بسم اللہ کا الارم رنگ ٹون سیٹ کیجئے، تاکہ جب بھی آپ اذان کے لیے، صبح فجر کے لیے آپ نے جو الارم لگایا ہو، جب وہ بولے تو تعوذ آپ کے آٹومیٹکلی منہ سے نکلنا شروع ہو جائے، اور آپ کوشش کریں اس کو پڑھ کے تو بسم اللہ کر کے اٹھ جائیں اور اس کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ یہ بھی کہا گیا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے اس گھر کو آگ لگا دوں، تو لٹ گیا نا وہ گھر، تباہ و برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور عصر کی نماز سورج ڈوبنے کے ساتھ بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے،
اور وہ بھی ایک ٹھنڈی نماز ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ اور سورج اگنے کے ساتھ، 2 نمازیں الحمدللہ اللہ نے کیسے وقت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، اور اس وقت کے بھی یہی بتایا گیا، اور ہمیں ہلاک نہیں ہونا، اور ہمیں خود اپنی نمازوں کو اپنے ہاتھوں سے فوت نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کو پڑھیں، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنا وضو اچھا ہو، جسم آپ کا پاک صاف ہو، تاکہ نماز میں کسی قسم کو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، اور ہم اچھے سے اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے فجر اینڈ ظہر جسٹ اس کی کیئر کیجیے اور باقیوں کو بس جانے دیجیے، نہیں، ظہر بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، مغرب بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، اینڈ عشاء بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، بٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز جو ہے اٹس ویری لانگ، تو اس کو مطلب اگر آپ لیٹ پڑھ لو، کچھ لوگ تھوڑا آلسی ہو جاتے ہیں کہ مطلب سارے کام ختم کر کے نا رات میں جا کے پھر پڑھیں گے، نہیں، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ یہ بہت بیسٹ تھنگ ہے۔ میں نے ایکسپیرینس کیا اس کو کہ اگر ہم بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز کافی سستی والی، کاہلی والی، تھکی تھکی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم جو ہی اذان ہو ایٹ دا اسپاٹ اذان ہوتے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں، سب سے پہلی پرائورٹی نماز رکھیں نا، تو فوراً اپنی نماز جو ہے اس کو ادا کر لیجئے۔ میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، بیکاز ہمیں جامعہ میں فوراً نماز جو ہے وہ اذان کے آفٹر اذان ہمیں اسی وقت جو ہے نماز پڑھا دی جاتی تھی، تو ہماری الحمدللہ وہی عادت بنی ہوئی ہے۔ ایون مجھے سفر پہ جانا ہے تو میں اپنی نماز پڑھ کے جاتی ہوں، ایون مجھے اگر پتہ ہے کہ میرا سفر پہ جا کے یہ نماز کا پرابلم ہوگا، میں جمع صلاۃ البین کی نیت کر کے جاتی ہوں، ایون مجھے اگر یہ بھی پتہ ہو کہ میں وہاں پہ بھی واپسی آ کے بھی نہیں پڑھ پاؤں گی تو پھر میں سفر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم عشاء لانگ ٹائم پہ جائے گا تو ہماری قضا ہو جائے گی، یا یہاں اماں کے گھر ہیں یہاں سے نکلنا ہے اور کافی ٹائم لگے گا، اور میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں کہیں بھی گئی ہوں تو مجھے وہیں جا کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ اب کافی ٹائم ہے، رات 12 بجے جا کے عشاء کی نماز جو ہے میں پڑھ لوں گی، لائک 9-10 بجے اپنی اماں کے گھر سے نکلے ہیں تو ہم مطلب 10 بجے ایٹ لیسٹ تو اپنے گھر پہنچ جائیں گے، تو آپ یقین جانیے گھر میں آ کے آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے، کوئی چائے پانی کچھ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے، اور آپ اتنے تھکاوٹ میں آ جاتے ہیں، اتنے آلسی میں آ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ نماز کو نہیں یاد رکھ پاتے، اور میرے خیال میں وہ نماز اچھی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے اپنی اماں کے گھر سے نکلنے سے پہلے میں اپنی نماز پڑھ کے آؤں، تاکہ جب میں گھر آؤں تو میں ریلیکس رہوں، مجھے گڑبڑی اور یہ وہ کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت اچھی عادت ہے کہ آپ اپنی نماز کو فرسٹ پرائورٹی سیٹ کریں، تاکہ آپ کی نمازوں کی حفاظت ہو اور وہ قضا نہ ہو، کیونکہ اصل مومنین جو ہوں گے، جو کامیاب مومنین ہوں گے اور حفاظت کرنے والے نمازوں کے مومنین ہی جنت الفردوس وراثت میں پائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ بات ہو رہی ہے جی احسن الخالقین کی، تو اللہ ہی ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی عمدہ تخلیق کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نطفے سے لوتھڑے سے خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں دیتا ہے، پھر اس کو گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کو ایک بچے کی شکل دی جاتی ہے، پھر اس کا بچپنا آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو وہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے، اور پھر ایک دن فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور دوبارہ قبروں میں انہی ہڈیوں کو گوشت چڑھایا جائے گا اور ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو زندہ کو مردہ کرنے والا بھی وہی ہے، اور مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی رب کریم ہے۔ تو مناسب مقدار آسمان سے بارش کا مناسب مقدار میں نازل ہونا اور زمین میں میٹھے پانی کی شکل میں ذخیرہ ہو جانا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ زیتون کی بات ہو رہی ہے، طور سینا میں پیدا ہونے والا درخت جو تیل اور سالن دونوں ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ آئل جو ہے ان کو یوز کیجئے یا آلیوز کو یوز کیجئے تو بہت اچھا ہے۔ ایون آپ کو کانسٹیپیشن ہے، جو میرے ایکسپیرینس رہ چکے ہیں اس کو لے کے، وہ یہ کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے
تو جسٹ آپ ایک آلیو آئل کا پیور آلیو آئل جو ہے وہ لیجئے، اور اس کے اندر ایک لیمن جو ہے اس کو سکویز کیجئے جوس کو، اینڈ نہار منہ آپ اگر کھاتے ہیں تو آپ کی کانسٹیپیشن فوراً جو ہے، مطلب کافی دنوں سے واش روم نہیں آیا، آپ وہ لیتے ہیں تو آپ ایزی ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کتنی ساری بیماریوں کو کور کرتا ہے، فیٹ کو وہ ختم کرتا ہے، کیونکہ میں اس کو کھاتی رہی ہوں۔ ایون اگر آپ پکانے والا آلیو آئل لیتے ہیں جس سے آپ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں تو یقین جانیے بہت مزے کا کھانا، اور اگر آپ لیکن اس کو زیادہ کوک نہیں کرتے تاکہ اس کے اندر سے اس کے منرلز جو ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ اور زیتون اگر ویسے آپ کو ملتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں، بلیک آلیو ہوتے ہیں، گرین آلیو ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو ویسے بھی کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت مزیدار الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں ذکر بھی آیا ہے، اور اس میں شفا بھی ہے الحمدللہ، اور تورے سینہ میں پیدا ہونے والا درخت ہے الحمدللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے جی بہترین دعا کی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اس کا اہتمام کیجیے۔ ترجمہ آپ اس کو سرچ کیجیے گا، سورہ نور کی آیات ہے، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ پھر بات ہو رہی ہے تمام رسولوں کو حکم کی، تو پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ غذا اور عبادت کا باہم گہرا تعلق ہے۔ کس طرح سے؟ اگر آپ پاکیزہ غذا کھاتے، ایون زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، جسٹ اتنا آپ کو بتاؤں گی کہ اگر سپوز آپ نے برگر، پیزا، پیپسی، کوک یہ وہ کھایا ہوگا نا، تو جب آپ عبادت کے لیے جائیں گے تو آپ کو فیلنگ اچھی نہیں آ رہی ہوگی، بیکاز آپ نے ایک فاسٹ فوڈ کھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ طاقت بھی اتنی نہیں ہوگی، اینڈ اس کے ساتھ آپ کو اتنی زیادہ ہیٹ فیل ہو رہی ہوگی، اینڈ آپ لتھارجک فیل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ عبادت نہیں کر پائیں گے، بیکاز آپ کو گیس کا پرابلم ہو رہا ہوگا، پیٹ میں پرابلم ہو رہا ہوگا، اینڈ آپ کو سستی بہت زیادہ آ رہی ہوگی، آپ کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہوگی، اور ایون جب آپ اس طرح سے دوپہر کا کھانا کچھ اپسیٹ چیزیں کچھ کھاتے ہیں نا بیچ میں، جو آپ کی باڈی کو سوٹ نہیں کرتی، تو آپ پھر سوتے ہیں تو آپ کو بڑے عجیب و غریب سے خواب بھی آتے ہیں۔ تو یہ کھانے کا اور ہماری باڈی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے، اور ہماری ہیلتھ کو کیا چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، تاکہ ہماری عبادات پہ اثر اچھا پڑے۔ جیسے اب تراویاں ہیں ماشاءاللہ سے، اس ٹائم اگر آپ افطاری اچھی کرتے ہیں، اینڈ افطاری کے ساتھ آپ افطاری کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر آپ تراویح سے پہلے بھی کھا کے جاتے ہیں اور تراویح کے بعد بھی آ کے کھاتے ہیں، تو رات آپ کو اتنی بوجھل فیل ہوگی کہ ہماری سوچ ہے، پیٹ بھرا بھرا، ایسے عجیب سی حالت ہو رہی ہے، کوئی کوک میں لیمبو نچوڑ کے پی رہا ہے، کوئی اسپرائٹ میں لیمبو نچوڑ کے پی رہا ہے، کوئی لیمریٹ بنا رہا ہے، لیمنیٹ بنا رہا ہے، کچھ بنا رہا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت پہ بڑا اثر پڑتا ہے، سجدہ صحیح نہیں ہوتا، رکوع صحیح نہیں ہوتا، آپ کو فیل اچھا نہیں ہوتا، بیکاز یو آر فیلنگ لیتھارجک، سو دیٹس وائی آپ کی جو انٹیک آف فوڈ ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے آپ کی عبادت پہ پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی غذا جو ہے وہ پاک پاکیزہ حلال جو ہے وہ کھانی چاہیے۔ پھر بات ہو رہی ہے تمام رسولوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا۔ پھر بات ہو رہی ہے گروہ بندی کی، اور اللہ کی رسی کو مل کر پکڑنا ہے، تفرقہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو پسند ہے مگر تفرقہ نہ کرنا، تفرقہ نہیں کرنا، تفرقہ نہ کرنا اللہ کو پسند ہے، مگر آج ہر گروہ اپنے فرقے کو لے کر خوش ہے، یہ طریقہ وحدت امت کے خلاف ہے۔ اور آج ہم سنی، شیعہ، وہابی اپنے آپ کو کہلانے میں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کہلانا نہیں شاید پسند کرتے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مسلم ہوتا تھا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں، تو وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں آئی تھنک ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے پہ یکجا ہونا چاہیے اور گروہ بندی میں نہیں بٹنا چاہیے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ قبول نہ ہونے کا ڈر، نیک کام کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں۔ اور کبھی کبھی ہمارے ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں ہمیں
کہ ہم بڑے اچھے اور نیکی کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایسے ہوگا، لیکن وہ ایک امید بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اور جیسے کہ رمضان ہے، اس میں کافی ساری ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ یس میں نے اپنا ٹارگٹ جو میں چاہتی تھی میں اس سے بھی اچھا کر رہی ہوں الحمدللہ۔ وہ تو خوشی ہونی چاہیے لیکن قبول ہونے کی امید ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے رب کو قبول ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں میرے اللہ کو قبول ہوگا یا نہیں۔ نہ تو اس پہ اترانا ہے، نہ ہی اس پہ تکبر فیل کرنا ہے۔ دنیا کا نظام اللہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلائے تو ہر طرف فساد اور بگاڑ ہی نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ برائی کو دور کرنا، برائی کے بدلے اچھائی کرنا، عمدہ طریقے سے لوگوں کو خرابیوں کا احساس دلانا ہے۔ شیاطین سے بچنے کی دعا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، بڑی اچھی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیجیے گا۔ میزان میں بھاری اعمال، حسن اخلاق، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ ایسی تسبیح ہے جس کے ذریعے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناکام مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ بات ہو رہی ہے سورہ نور کی، اور سورہ نور میں بیان کردہ احکامات کی نوعیت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، اور پیچھے جو ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین دعا ہے یہ سورۃ مومنون میں ہے۔ سورۃ نور ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو سورۃ نور میں بیان کردہ جو احکامات کی نوعیت فرض کی گئی ہے وہ شروع میں بتا دی گئی ہے، اور اس کے بعد زنا کی سزا، یعنی زانی مرد ہو یا غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہے، اور شادی شدہ کے لیے رجم کرنا ہے۔ ایک حد کا جاری کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں زنا سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو چکی ہیں تو اللہ سے ہمیں ہر وقت توبہ مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں نا، چھپ کے سر عام، اب تو سر عام خیر ہو رہا ہے، اور ہم لوگ چھپ کے، ہم لوگ سر عام بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حد نافذ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ ہمیں گواہ بھی چاہیے، اور اگر گواہ ہوں بھی تو بھی اس پہ کوئی حد نافذ نہیں ہوتی ہے، جبکہ قرآن ایک حد بتاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک عورت کا واقعہ ہمیں سننے کو ملا حدیث میں کہ اس سے زنا ہو گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ کیا حد میرے پہ وہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی برت رہے تھے کہ چلو کسی طرح ٹل جائے کہ وہ مطلب توبہ کر لے گی۔ اس نے توبہ کر لی، ڈیفینیٹلی جب توبہ کر لیتے ہیں تبھی خود آ کے اس نے اعلانیہ بولا نا کہ میرے سے یہ غلطی ہو چکی ہے تو مجھے اس کی حد نافذ کیجیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بچے کو جنم دے لو، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ پھر جب بچے کو جنم دیا وہ دوڑی آئی، پھر اس نے کہا کہ میں بچے کو پیدا کر چکی ہوں، اب میرے پہ کیا حد نافذ ہوتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلا لو۔ تو مطلب اس پہ وہ کرتے رہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ اللہ سے ڈر چکی تھی، اور وہ بار بار آتی تھی، ایون جب بچے کو جنم ہو گیا، دودھ پلا لیا گیا، پھر آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا کہ اس کی ایسی توبہ کہ مطلب پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ مل کے توبہ کریں تو اس سے بھی زیادہ بڑی توبہ اس کی تھی، اس عورت کی تھی۔ تو بہرحال اس کو پھر آئی تھنک سنسار کیا گیا، اس کو اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی گئی جی، تو پھر سنسار کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کی الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ اور پھر بات ہو رہی ہے تہمت کی سزا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا جو ہے زنا کی وہ سزا ہے جی 80 کوڑے لگانا۔ اور ہم یہاں پہ راہ چلتی لڑکی کو کہتے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، یہ اس کا ہنسنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا بولنا ٹھیک نہیں ہے، اٹس مین یہ تو بڑے لڑکوں کے ساتھ ایسی ہے ویسی ہے۔ تو ہم کتنے اللہ پاک معاف فرمائے کہ ہم تہمت لگا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ۔ اور کہا جاتا ہے اسلام میں کہ جب تک
آپ ایک مرد اور ایک عورت کو، ہمیں جامعہ میں بھی یہ بتایا گیا، جب آپ ایک مرد اور ایک عورت کو اس طرح نہ دیکھ لیں جیسے سرما اور سرمے دانی آپس میں جڑے ہوئے ہوں، تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی تب تک آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ تو اس حال میں اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کے لیے بھی 4 گواہ ضروری ہیں، اور گواہوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، اگر شوہر ہے تو گواہیاں دے گا، 4 گواہیاں دے گا، اور اگر عورتیں گواہ ہیں تو بیچ میں پھر کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہوں گی، گواہی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر لعان بیوی زنا میں ملوث ہونے کی صورت میں شوہر اور بیوی قسم کھا کر جھوٹے یا سچے ہونے کا اقرار کرنا، اس صورت میں کہ دونوں میں جدائی ہو جائے، اور وہ بھی بڑے طریقے کے ساتھ شوہر جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اور بیوی جو ہے وہ قسم کھاتی ہے اور بتاتی ہے کیا میں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، شوہر سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے جی واقع افق کی، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے قرآن میں ان کی برات نازل کی، سبحان اللہ۔ اس واقعے میں ہمیں بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی الزام لگے تو بہت دفاع کرنے کی بجائے معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ وہ ضرور سچ کو سامنے لے آئے گا۔ بعض اوقات شر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب یہ بہتان لگایا گیا تو کیا ہوا؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، اور حضرت اماں عائشہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ان کی سواری کا اونٹ جو تھا وہ علیحدہ تھا، اور وہ ہودہ میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی، تو جمال ہودے کو اونٹ پر باندھ دیتے۔ تو ایک منزل پر قافلہ جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا، کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، جس کے لیے قافلہ سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف گئیں۔ وہاں اتفاق سے ان کا ہار جو ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا، تو اس کی تلاش میں دیر لگ گئی۔ یہاں پیچھے جو قافلہ تھا وہ کوچ ہو گیا، اور جمال حسب عادت اونٹ پر ہودہ باندھنے آئے، اور اس کے پڑے رہنے سے گمان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں تشریف رکھتی ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی شبہ نہ ہوا، کیونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بھی بہت ہلکا پھلکا تھا، تو اس وجہ سے ان کو فیل نہ ہوا۔ تو اب جو جمالو والے تھے انہوں نے ہودہ باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا، تو پھر وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو جب پھر تلاش کرنے لگی آگے کوئی شاید مل جائے، آخر کیونکہ آگے جا کے انہوں نے وہیں پہ قیام کرنا تھا، تو رات کا وقت تھا، نیند کا بھی غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی کہ مطلب کوئی آ جائے گا، یا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں کیا ہوا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے کی حبر گیری کی غرض سے قافلے کے پیچھے کچھ فاصلے سے رہا کرتے تھے، یعنی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اس کو اٹھا کے لے آتے تھے، کہ اگر کوئی بھول گیا ہے یا کچھ اس طریقے سے، تو وہ پیچھے اسی طرح سے رہا کرتے تھے۔ تو وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے، دیکھا کوئی آدمی پڑا سویا ہے، تو قریب آ کر پہچانا کہ یہ تو حضرت اماں عائشہ ہیں، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ تو دیکھ کر گھبرا گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی، فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا، یہ اس پر پردے کے ساتھ سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے، تو عبداللہ بن ابی جو تھا بڑا خبیث، بدبخت، بدباطن اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اسے ایک بات ہاتھ لگ گئی اور بدبخت نے وہی تباہی بکنا شروع کر دی۔ اور پھر بھولے بالے مسلمان جو تھے، مثلا مردوں میں سے حضرت حسان، حضرت مستع، اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت جہش، منافقین کے جو پروپیگنڈے تھے ان سے متاثر ہو گئیں، اور
اور اس قسم کی افسوسناک جو بات تھی اس کا تذکرہ کرنے لگیں، اور مسلمانوں کو اور خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی واہیات جو تذکروں اور شہرتوں سے سخت صدمہ جو تھا وہ پہنچا تھا، اور 1 مہینے تک یہی چرچا رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے مگر دل میں خفا رہتے۔ 1 ماہ بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس شہرت کی اطلاع ہوئی، شدت غم سے بے تاب ہو گئیں، بیمار پڑ گئیں، شب و روز روتی رہتی تھیں، 1 منٹ کے لیے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے، اور اسی دوران میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ پیش بھی آئے اور گفتگویں بھی ہوئیں جو کہ صحیح بخاری میں مذکور ہیں۔ اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے تھے، یعنی یہ طوفان اٹھانے والی جو خیر سے وہ لوگ ہیں وہ جھوٹ یا سچ اسلام کا نام لیتے ہیں یا مسلمانوں کو بتلاتے ہیں، ان میں سے چند آدمیوں نے مل کر یہ سازش کی اور انہوں نے کوشش کی کہ مطلب اس طرح سے یہ سارا جو واقعہ ہے وہ کیا جائے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشان تھے، لیکن اپنے منہ سے کچھ نہ بولے اور انتظار کرتے رہے وحی الہی کا۔ حضرت عائشہ اپنے ابا کے گھر چلی گئیں، بخار بہت زیادہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پریشان تھے، اور پھر کتنی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے ذریعے حضرت اما عائشہ پہ لگی ہوئی تہمت جو ہے اس کی برات کے لیے سورۃ نور کی آیات اتاری، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیات جبرائیل امین لے کے آئے، سنا سارا واقعہ، پھر حضرت اما عائشہ کے گھر گئے، ان کو جا کے وہاں سے راضی کر کے لے کے آئے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت اما عائشہ تک کو نہیں بخشا، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ حضرت اما عائشہ پیچھے رہ چکی ہیں، اور اگر ان کو علم غیب معلوم ہوتا تو ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ وہ صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، اور اگر حضرت اما عائشہ جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب معلوم ہوتا تو جب لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے، 1 مہینے تک وہ باتیں ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، چپ تھے، خفا تھے، دل میں خفا تھے، ٹھیک ہے، چپ تھے، تو لیکن کچھ بولے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ بولتے، وہ اسی وقت سب کی زبانیں بند کر دیتے، ان کی زبانیں کھینچ لیتے کہ تم لوگ کی جرت کیسے ہوئی ام المومنین حضرت اما عائشہ کے بارے میں بات کرنے کی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے انتظار کیا اپنے رب کے حکم کا، اور جب رب نے برات کی تو پھر ان کو تسلی ہوئی اور پھر ان کو سکون ملا، الحمدللہ۔ بہت ساری چیزیں اس سے ہمیں سمجھنے کو ملی ہیں۔ پھر بات ہو رہی ہے فحش کا پھیلانا، زبان، لباس اور حرکات سے کسی بھی طرح کا فحش اللہ کو پسند نہیں، اور وہ بے حیائی کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے۔ حبیث اور طیب، اللہ نے حبیث عورتیں حبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتوں کو طیب مردوں کے لیے بنایا ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے جی گھر میں داخلے کے آداب کی، تو اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہونا، اجازت نہ ملنے کی صورت میں بغیر ناراضگی کے واپس لوٹ جانا، اور بڑے بچوں کا بھی اجازت لے کر ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آپ کے دروازے میں سے جھانکتا ہے تو اس کی آنکھ پہ مطلب اس کو پتھر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے گھر میں جھانکا تانکی بھی نہ کی جائے، اور جس طرح سے دوسروں کے گھروں میں ہم جاتے ہیں 1 بار بیل دیجئے، 2 بار بیل دیجئے، تیسری بار بیل دیجئے، اگر کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کوئی آتا تو بنا ناراضگی کے واپس چلے جائیے۔ اور اسی طرح سے اب فون جو ہے یہ بھی ہمارا ایک گھر ہے، اور اگر کوئی 1 بار اٹھاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتا دوسری بار تیسری بار میسج چھوڑ دیجئے اگر کوئی زیادہ ان کیس ضروری تھنگ ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ بنا جو ہے ناراضگی کے نکل جائیے، پھر کبھی بات کر لیجئے۔ تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ والدین کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کریں اینڈ پھر اندر جائیں، صرف بچوں کے نہیں، ایون آپ کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں تو وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے آپ کو ہمیشہ ناک کر کے ہی جانا ہے۔
फिर बात हो रही है निगाह की हिफाजत की। मोमिन मर्द और औरतों का एक दूसरे के सामने अपनी निगाहें नीची रखना, यानी पर्दे की बात हो रही है। निगाह की हिफाजत ईमान की हिफाजत है। अगर क्योंकि निगाह से ही जो है सबसे पहले शैतान जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है जो वो फेंकता है, और निगाह से ही आपका आगे फिर जो है बात बढ़ती जाती है। ज़ीनत की हिफाजत, ख़वातीन का महरम अफराद के सिवा किसी के सामने ज़ीनत ज़ाहिर ना करना। यहाँ पर्दे की बात हो रही है जो कि घर के अंदर का पर्दा है, यानी कि ख़वातीन जो हैं वो अपने महरम जो हैं उनके सामने सिर्फ ज़ीनत कर सकती हैं, बाहर लोगों के सामने ज़ीनत आराइश जो है वो करके नहीं दिखा सकती हैं, गैर महरम वाज़ेह तौर पे ये बताया गया है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। निकाह में खैर, शादी की उम्र को पहुँचने वाले मर्द और औरत की निकाह में तख़ीर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो गुनाह का मुर्तकिब हो सकते हैं। तो निकाह जो है उसमें खैर है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए। आसमान और ज़मीन का नूर अल्लाह है, सारी कायनात उसके नूर से रोशन है, अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है हदायत देता है। अल्लाह ही मालिक और खालिक है, अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का मालिक है, इसकी कोई औलाद नहीं, इसकी बादशाहत में कोई शरीक नहीं। वो हर चीज़ का खालिक है, उसने हर चीज़ को तकदीर के साथ पैदा किया। इंसान के लिए आजमाइश है। वकान रब्बुका बसीरा, इंसानों में से एक को दूसरे से तकलीफ़ पहुँचती रहती है, ऐसे में सब्र करना चाहिए कि ज़्यादती करने वाला और बर्दाश्त करने वाला सब अल्लाह के इल्म में है। तो सबसे बड़ी चीज़ इस पारे में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसमें जो हमें मिलती है वो ये कि हमें अगर कोई भी बुराई, कोई भी गुनाह हमसे हो चुका है तो हमें उसकी तौबा कर लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह हम पे रहम फरमाए, और अपनी हिफाजत करनी है, और अपनी निगाह की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, बिकॉज़ अल्लाह खालिक व मालिक है और वो हर चीज़ को जानने वाला है। और पॉइंट ये मिला कि आइए अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल करके कामयाब मोमिन बनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।